بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، سلسلہ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 8۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان میں سے جن میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے اسی دوسرے سال کے دوران مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اہم ترین لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں گو کہ مسلمانوں کی تعداد مکیوں سے بہت کم تھی، مگر وہ فتح یاب ہوئے اور بڑی تعداد میں مکی مشرکین مارے گئے یا پھر قید کر لیے گئے، اور باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں ابو جہل اور قریش کے دوسرے اکابرین اور ان کے بیٹوں میں سے کئی افراد ہلاک ہو گئے اور اتنی ہی تعداد قید کر لی گئی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے بڑی جافشانیاں دکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب مدد کی، اور شجاعت کے حوالے سے مکہ کے کئی مشہور جنگجو پہلوان آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی شجاعت ہی تھی جس نے مسلمانوں کے لشکر کی فتح و کامیابی کو یقینی بنایا۔ پھر 3 ہجری میں ابو سفیان کفار کے 3000 نفری لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ اگرچہ اس جنگ میں ابتدائی طور پر مسلمان فتح مندی سے ہمکنار ہوئے، لیکن خالد بن ولید مخزومی نے ایک چال چلی اور مشرکین نے مسلمانوں کے گروہ کی غفلت اور نافرمانی سے فائدہ اٹھا کر مسلم مجاہدین پر پشت سے حملہ کر کے ان کا قتل عام شروع کیا۔ کیونکہ ٹیلے والے اصحاب نے یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہی موضوع آج کل پاکستانی حکومت وقت پر تنقید کا جواز بنا ہوا ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اسد اللہ اور اسد رسول اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہوئے، جن کی لاش سے جگر نکال کر ہندہ جیسی بدنام زمانہ فحشہ نے چبا کر جشن منایا تھا۔ جنگ بنو نضیر اور جنگ دومت الجندل جیسی جنگیں بھی ہوئیں جن میں دشمن لڑے بنا ہی بھاگ گئے۔ 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مشرکین کا مقابلہ کرنے کی غرض سے جناب سلیمان فارسی کی تجویز پر مسلمانوں نے شہر مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھود لی۔ عمر بن عبد ود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خندق پھلانگ کر مسلمانوں کی جانب آیا اور جنگ کے لیے مبارز طلب کیا۔ مسلمانوں نے خوف کے مارے خاموشی اختیار کر لی۔ بالآخر علی بن ابی طالب علیہ السلام رضاکارانہ طور پر اور رسول خدا کی اجازت سے میدان میں آئے اور عمر کو ہلاک کر ڈالا۔ علی علیہ السلام کا یہ اقدام، جو عمر کے قتل پر ختم ہوا، جنگ میں اسلام کی فتح و نصرت اور کفار کی شکست میں اس قدر مؤثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی غزوہ خندق کے روز علی علیہ السلام کی ایک ضربت جو ضربت ثقلین ہے، جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل و برتر ہے۔ یعنی آج پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی واقعے کے متعلق ہے۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔